تو ڈبے پہ ہو گئے ہیں سیٹ. دیسی مرغی کی کبھی دیکھا کوئی ایڈورٹائز آ رہا ہو ہے بھائی, دیسی مرغی کھائیے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ایڈورٹائزمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے. یہ بہت بڑی بھول ہے. ایڈورٹائز کی جو کمپنی ایڈورٹائز چلا رہی ہیں نا, ان کا ویژن لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے. ان کے ویژن میں لکھا ہوتا ہے یہ بزنس ہے, پیسہ کمانے کے لیے. سمجھتے ہو یہ کس کے لیے؟ یہ پیسہ کمانا, ان کا ویژن یہی ہے. آپ اس کو کہہ رہے بار بار اسی کا ایڈ آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ٹوتھ پیسٹ ایسے ہیں جو صحت کے, جو دانتوں کے لیے نقصان دہ, ان کا ایڈورٹائز بہت زیادہ آ رہا ہے, لوگ بک رہے وہ ہیں. تو بس ایک مسواک کا کبھی دیکھا ایڈورٹائز؟ بولتے کیوں نہیں؟ حالانکہ دانتوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ اور برش سے کروڑہ گنا بہتر مسواک ہے. اب تو انگریز آ رہے ہیں اس طرف, ان کے ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کے ڈاکٹرز کے آ رہے ہیں اس طرف کہ مسواک کا فائدہ زیادہ ہے. ہاں اب مسواک مارکیٹ میں جب آئے گی نا تو پتہ کیسے آئے گی؟ کمپنیاں اپنے لیبل لگا کے اس پہ پتہ نہیں کیمیکل ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر کے مسواک کو بھی نیچرل نہیں رہنے دیں گی. اور لوگ بجائے اس کے کہ درخت پہ کسی بندر کو چڑھا کے, معذرت کے ساتھ کسی کو چڑھا کے اس سے مسواک, بندر نہیں کہنا چاہیے, بعض بچے ایسے ہوتے ہیں نا بندروں کی طرح, ادھر کبھی ادھر, ایسے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ابھی جو نئے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں یہ درخت پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمارے دور میں بچے ہر وقت بندروں کی طرح درخت پہ چڑھے رہتے, گرتے بھی تھے, ہڈی بھی ٹوٹتی تھی, جڑ بھی جاتی تھی ان کی. اب تو بچے نہ درخت پہ چڑھ سکتے ہیں نہ دیوار پہ سے پھلانگ سکتے ہیں. گیٹ بند ہوتا تھا, دیوار پھلانگ کے آتے تھے, اب بچے سے دیوار پہ ہی نہیں چڑھا جا رہا. تو اب نیم کی مسواک کا ایڈورٹائز کبھی بھی ٹیلی ویژن میں نہیں آئے گا, اور صحت کے لیے انتہائی بہترین ہے, گلے کے لیے, معدے کے لیے, لیکن کون استعمال کرے گا؟ تو ہم تو جا رہے ہیں ایڈورٹائز پہ, اس میں بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے, لیکن نارملی تو صحت وحت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو جب آپ اپنے اوپر مسلط کر لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے دنیا کو اپنا باپ بنا لیا ہے. سائڈ بزنس رکھیں گے, دنیا کیا ہونی چاہیے؟ سائڈ. جیسے بیکری کی شاپ پہ لکھا ہوتا ہے مکان کرائے کے لیے خالی, آدمی کہتا ہے میں سموسوں کا, باخر خانی کا, بسکٹ کا مکان سے کیا تعلق؟ آپ جا کے پوچھتے ہیں نا تو یہاں مکان کرائے کے کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار سائڈ میں تھوڑے اسٹیٹ ایجنسی کا کام بھی چلائے گا. شاپ تو ہے ہمارے پاس, بسکٹ بک رہے ہیں, ڈبل روٹیاں بک رہی ہیں, انڈے بک رہے ہیں, تو اس دوران ہم نے یہ لگا دیا بھائی کسی کو اپنا مکان کرائے پہ چڑھوانا ہو, کوئی پراپرٹی بکوانی ہو تو فائل ہمارے پاس رکھ کے چلا جائے. تو یہ سائٹ پہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ تو اسی طرح دنیا کا جو کام ہے اس میں شادیاں بھی داخل ہیں. میں اتنی شادیاں کرتے رہتا ہوں, اس کو بھی مسلط نہ کرو اپنے اوپر, کیونکہ لوگ میرا بیان سن کے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایک ہوئی ہے تو دوسری کیوں نہیں ہو رہی؟ 15 سال سے مفتی صاحب کا بیان سن رہے ہیں. بیان سننے سے تھوڑی ہو جائے گی بھائی, آپ 20 سال سنتے رہو. تو بدماشی کا کام ہے, یہ شرافت کا کام نہیں ہے. بدماشی کر سکتے ہو کرو, نہیں کر چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. اور بدماشی ایسی کہ کنٹینیو بدماشی ہے, یہ نہیں کہ کرتے ہوئے بدماشی, اس کو مینیج کرنے میں بھی بدماشی چاہیے. بعض لوگ کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہیں, کر لی جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑے, کرنے کے بعد جب سسرال سے پٹتے ہیں تو اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں. یہ ایسی بدماشی ہے کہ اب آپ کی موت بدماشوں کی طرح ہوگی, سمجھ لو. اسی بدماشی میں زندگی گزارنی ہے. جو ملے تانا دے, بولا تیرے باپ کے پیسوں سے کیا میں نے کیا, اس طرح دلائل میں الجھ جاتے ہیں لوگ. لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, تھوڑا سا آئی گیا تو بتا دوں, پورا ہفتہ سنتا رہتا ہوں نا لوگوں کی کارگزاریاں.
لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اول تو ڈر رہے ہوتے ہیں نا, کپ کپا رہے ہوتے ہیں. کوئی مجھ سے پوچھ رہا تو بیوی کی اجازت لینا چاہیے یا نہیں لینی چاہیے, اگر میں بتا کے کروں تو, ایسے پوچھ رہے ہوں گے مجھ سے. پھر کرنے کے بعد چھپایا ہوا ہوتا ہے, ڈر رہے ہوتے ہیں پکڑے نہ جائیں, تو اس وقت تو تھوڑی سی بدماشی دکھا لیتے ہیں کرتے ہوئے. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, جب تانے سننے کو ملتے ہیں بیوی کی طرف سے, سسرال کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, یار اس عمر میں یہ کام کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی, تو یہ دلائل کے انبار لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ غلطی ہے آپ کی, آپ دلائل دینا شروع کر دو. ایکچولی دیکھیں معاشرے میں ایک مردہ سنت ہے, میں نے زندہ کی ہے, تو فوراً آگے والا آپ کو جواب دے گا کہ تہجد پڑھنا سنت نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا معمول ہے ہاں جناب کا, نماز تو کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں آپ کو, کیا ساری سنتیں شادی میں ہی ہیں؟ جواب دے دو. اب آپ, کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے. آپ شرمندہ ہونا شروع ہو جاؤ گے, یار میں نے ایک ہی سنت تھی جو مجھے زندگی میں جس کا خیال آیا. پھر دوسرا تانا اگر آپ نے جوان لڑکی سے کی ہے تو اپنی بیٹیوں کی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اگر کم عمر سے شادی ہوگی, اس کو نہیں آ رہی, آپ کو آ رہی ہے. اگر آپ کے بچے بھی ہیں, شروع سے بتاتا ہوں, بالکل شروع سے, سارے تانے یاد ہو جائیں. دیکھو اگر آپ کی پہلی بیوی نیک ہے تو تانا دیا جائے گا کہ اتنی اچھی بیوی کے ہوتے ہوئے کیوں کی, پہلی میں کیا خرابی تھی. اور اگر وہ نیک نہیں ہے, شرارتی ہے, تو تانا ہوگا ایک تو سنبھل نہیں رہی, 4 کے شوق پیدا ہو رہے, اس کو تو سنبھالو پہلے, وہ تو قابو میں ہے نہیں. سمجھتے ہو؟ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں پھر آپ شادی کریں گے تو تانا ملے گا کہ ایک تو اس بیچاری کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے بھائی, اس کی اولاد نہیں ہے اس کا غم, اوپر سے ایک سوکن کا غم بھی ڈال دیا اس کے اوپر, وہ تو پہلے ہی قابل ترس تھی. اور اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے یا تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے یا بڑے بڑے ہوں گے.